نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ اسباق میں غزوہ احزاب کے متعلق تفصیل گزر چکی۔ اس کے بعد کل کے سبق میں غزوہ بنو قریظہ کے متعلق تفصیلی بات گزر چکی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب مشرکین کا لشکر یہاں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچا اور پھر اس کے ساتھ دوسرے لشکر بھی مل کر یہاں آئے، تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے متعلق ایک اہم حکم ارشاد فرمایا۔ ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیغام اور ایک درخواست لے کر آئے۔ سب ازواج مطہرات نے متفقہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی۔ وہ درخواست یہ تھی کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے ہیں تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر غربت تھی، فقر و فاقہ تھے، اور جب یہ جنگوں کا دور شروع ہوا تو مال غنیمت بہت سا مسلمانوں کے پاس آیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے گھروں کے حالات بہت بہتر کر لیے کہ پہلے ان کے پاس آمدن کے ذرائع نہیں تھے، اب اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا فرما دی تو ان کے حالات بہت بہتر ہو گئے۔ اور اس کے برعکس جو کافر تھے وہ اپنا مال و متاع سب کچھ یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے، یہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھروں کے حالات کی بہتری کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے یہ سوچا کہ جب مال غنیمت میں کچھ حصہ صحابہ کرام کو مل رہا ہے اور ان کے گھروں کے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حصہ ملتا ہے مال غنیمت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنے حصے میں کچھ حصہ گھر کی طرف بھی دیں تاکہ ہم اپنے گھروں کو ذرا بہتر کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی، یہاں تک مسئلہ درخواست کا ہے، بیوی کو یہ اجازت ہے کہ وہ خاوند کو درخواست کر سکتی ہے مال و دولت کو دیکھ کر کہ ہم اپنے گھر کے معاملات کو اپڈیٹ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اس بات پر تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں آنا یہ دنیا کائنات کی کیا بلکہ سب سے بڑی دولت ہے، اس سے آگے تو کوئی دولت ہے نہیں۔
اتنی بڑی دولت لے کر پھر یہ ایسی دنیا کی درخواست کیوں کر رہی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ساتھ ہی ایک حجرہ تھا، وہاں پر تشریف فرما ہوتے اور ازواج مطہرات کے پاس نہ آئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سمجھنے لگے کہ شاید آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے کہ آپ ان کے پاس جاتے ہی نہیں۔ تو اس وقت جو سب سے زیادہ پریشان ہونے والے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ اس بات پر پریشان تھے کیونکہ ان دونوں حضرات کی بیٹیاں بھی ازواج مطہرات میں شامل تھیں۔ اب معلومات ہو نہیں رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو طلاق دے دی ہے، یہ بیویوں کو طلاق دے دی ہے، یا کیا معاملہ ہے۔ آخر کار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ہمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے طلاق نہیں دی۔ بس اتنا سوال جواب ہو گیا، تو تسلی ہو گئی کہ کم از کم یہ معاملہ تو نہیں ہے۔ اب 1 مہینہ گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ ان کے اندر ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا گیا کہ اگر آپ دنیا کی زندگی کی رونقیں اور اس کی خوبصورتیاں اور سہولتیں ان کو چاہتی ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیتے۔ تمہیں اختیار ہے، اگر دنیا کی زندگی اور رونقیں چاہتی ہو تو یہاں سے طلاق لے لو اور جاؤ دنیا کی زندگی اور رونقیں لے لو، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہی ہو اور ان کے ساتھ چاہتی ہو اور دنیا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، دنیا سے نفرت کرتی ہو، تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت عمدہ اور اعلیٰ قسم کے اجر و عظیم تیار کر رکھے ہیں کہ وہ تمہیں ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو آپ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر پہلے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا اختیار دیا ہے، تو سنو، اس میں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ آپ اپنے والدین کے پاس جانا اور جا کر ان سے مشورہ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیتے ہیں، دنیا حاصل کرو جا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبر کے ساتھ رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے جلد بازی کے اندر فیصلہ نہیں کرنا، پہلے اپنے والدین سے پوچھنا ہے، مشورہ لینا ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے۔ تو جب یہ بات بتائی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور، اس میں مشورے والی کون سی بات ہے؟ ہم نہیں چاہتے دنیا کی زندگی کو، ہم تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اپنے فیصلے پر شرمندہ ہیں، ہم اپنے فیصلے کو واپس لیتے ہیں۔ اسی طرح باقی ازواج مطہرات کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو سب نے ایک ہی بات کہی کہ ہم دنیا کی زندگی کو نہیں چاہتے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاہتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا، یہ اس کائنات پوری کا اپنی مٹھی کے اندر ہونا ہے، دنیا کیا چیز ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر دنیا سے نفرت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے تھے۔ تو جو ساتھ والا ہوگا اس کو خاوند کی طبیعت کے ساتھ چلنا ہوگا، پھر ہی آگے بڑے بڑے انعامات ملیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت چونکہ دنیا کے ساتھ نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے دنیا سے بالکل دور رہنا ضروری تھا۔ تو ازواج مطہرات نے یہ فیصلہ کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ قرآن پاک نے ان آیات تخیر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، ان کنتن، اگر ہو تم، تریدنا، چاہتی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، وزینتہا، اور اس کی خوبصورتی کو، فتعالین، پھر آ جاؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ فائدہ دے دوں،
وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور تمہیں رخصت کر دوں اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ یہ فائدہ کون سا ہے؟ یہ طلاق دیتے وقت ایک مستحب عمل ہے کہ عورت کو اس وقت کچھ کپڑے یا کچھ چیزیں دے دی جائیں، یہ ہے اُمَتِّعْكُنَّ، اور ایک یہ ہے کہ دنیا کا فائدہ ہے وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، یعنی طلاق دے دوں اور تمہیں علیحدہ کر دوں۔ اور اس سے مراد نان و نفقہ بھی ہو سکتا ہے جو عدت کے دوران خاوند کے ذمے ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو پھر طلاق دے دیتے ہیں، اور عدت گزارنے کے بعد تم آگے جہاں مرضی شادی کرو، اور اس کے بعد دنیا کی زندگی کے جیسے مرضی مزے اڑاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر ہو تم، تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، چاہتی اللہ اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، بس بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے نیکی کرنے والوں کے لیے تم میں اجرًا عظیما، بڑا اجر۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے ان کے لیے جو نیک اعمال کرنے والے۔ تو ازواج مطہرات نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہیں گے، ہمیں دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، جو بھی آئے گی تم میں واضح بے حیائی کی طرف، یضاعف لها العذاب، اس کو دگنا عذاب ہوگا، ضعفین، دوہرا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ اللہ پر آسان۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ڈائریکٹ ازواج مطہرات کو خطاب کیا۔ پہلی دو آیتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا، آپ اپنی بیویوں کو یہ میسج اور پیغام سنا دیں، اور اس آیت مبارکہ میں ڈائریکٹ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب دیا کہ آپ یہ خطاب سن لیں اللہ تعالیٰ کا کہ جو بھی تم میں وعدے بے حیائی کی طرف آئے گا۔ یہاں بے حیائی سے کیا مراد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، کہ کوئی بھی ایسی درخواست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرنا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، یہ تمہارے لیے واضح بے حیائی ہے۔ اس کو بفاحشۃ مبینہ کہا قرآن پاک نے۔ اس لیے آئندہ سے پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دے دیا کہ دیکھو، ابھی تو تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں، اس لیے ہم دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رہنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آگے سن لیجئے، اگر زندگی بھر کبھی بھی تم سے یہ ایسی غلطی دوبارہ ہوئی تو یہ بفاحشہ مبینہ کہلائے گی۔ غلطی کیا؟ کہ کوئی بھی ایسی درخواست، کوئی بھی ایسا کام جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف پہنچے، وہ تمہارے لیے بفاحشہ مبینہ کہلائے گا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا عذاب دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ دگنا عذاب کیوں ملے گا؟ دیکھیے، ہر چیز کا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن ایک آدمی مسجد میں جا کر بھی جھوٹ بول دیتا ہے، تو اس نے مسجد کے تقدس کو بھی پامال کر دیا، مسجد کی بے ادبی کر دی، اب جھوٹ کا جو وبال ہے وہ اور بڑھ گیا۔ اور اگر یہی آدمی مسجد نبوی چلا جائے اور وہاں جا کر یہ جھوٹ بول دے تو اس نے ایک بہت مبارک اور بابرکت جگہ کے تقدس کو پامال کیا، اس لیے جھوٹ کا وبال اور بڑھ گیا۔ اور اگر یہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے اور وہاں پر جا کر انسان جھوٹ بول دے تو اس کا یہ جھوٹ کا وبال اور بڑھ جائے گا کہ اس نے اتنی پاکیزہ جگہ کا تقدس پامال کیوں کیا۔ اس لیے جھوٹ کا وبال اور اس کی سزا بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی طرح ایک عام عورت اگر اپنے خاوند کو تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کے لیے بھی سزا ہے، لیکن ایک زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر جاتی ہے، کوئی ایسی درخواست پیش کر دیتی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اوپر دگنی سزا ملے گی، کیونکہ تم نے تقدس کو کیوں پامال کیا، تم سے ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر آگے
تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر تمہاری غلطی کے اوپر تمہیں دگنی سزا ہے تو یہ سن لو، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ، جو بھی اطاعت کرے گی تم میں للہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے گی نیک، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم اس کو دگنا اجر دیں گے۔ جہاں پر سزا بڑھتی ہے وہاں پر جا کر عمل کا ثواب بھی دگنا اور چگنا ہو جاتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے عمدہ رزق۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو ایک اور خطاب فرمایا کہ تم اپنے مرتبے کو تو دیکھو کہ تم کون ہو۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، نہیں ہے، تم نہیں ہو کاحد من النساء، دنیا کی کسی عورت کی طرح۔ دنیا کی عورتوں میں کوئی عورت تمہارے مقابلے کے نہیں۔ پوری کی پوری اس کائنات کی خواتین میں اللہ تعالیٰ نے چناؤ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو چن چن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ اور گفٹ عطا فرمایا۔ جب ہر چیز کو چن چن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جب زوجہ بننے کی بات آئی تو عام عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں نہیں بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بننے کے لیے، زوجہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن خواتین کا انتخاب کیا وہ عام خواتین نہیں تھیں، اس لیے فرما دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم نہیں ہو کاحد من النساء، دنیا میں کسی عورت کی طرح۔ اب اس کے بعد کچھ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ وہ احکامات ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو ان پر عمل کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سنا کر دنیا کائنات کی قیامت تک آنے والی خواتین کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں امت کو، امت کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لیکن بات کر رہے ہیں اپنے نبی سے، اے نبی ایسے کیجئے، اے نبی ایسے کیجئے، اے نبی ایسے کیجئے۔ لیکن وہ حکم کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے ہے کہ امت کے لوگ ایسے ایسے کریں۔ اسی طرح یہ جو آگے احکامات آ رہے ہیں، یہ خطاب تو ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، لیکن یہ خطاب ان کو ہو رہا ہے اور حکم دنیا بھر کی کائنات کی اس تمام خواتین کے لیے ہے۔ پہلا حکم ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو کہ تم ازواج مطہرات ہو اور تمہارا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے لیے شرائط یہ ہیں کہ سب سے پہلی شرط یہ کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تقوی کا حکم، اور اسی طرح باقی خواتین کے لیے بھی حکم ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ دوسرا حکم کہ اگر تمہارے پاس دروازے پر کوئی اجنبی مرد آ جاتا ہے اور وہ کسی کام کے لیے آیا ہے تو فرمایا فلا تخضعن بالقول، نہ نرمی اختیار کرو اپنی بات میں، نرم طریقے سے بات، نرم لہجے سے بات مت کرو۔ فیطمع الذی، پھر لالچ پیدا ہوگی، الذی فی قلبہ مرض، وہ اس بندے کے دل میں مرض، جس کا دل بیمار ہے، جس کا دل پہلے ہی بیمار ہے، اس کے دل کے اندر لالچ پیدا ہوگی اور وہ بار بار اور بات کو بڑھانے کی کوشش کرے گا، بات کو لمبی کرنے کی کوشش کرے گا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو معروف طریقے سے بات۔ اب یہ دنیا کائنات کی خواتین کو ایک میسج آ گیا، آپ گھر کے اندر ہیں اور گھر میں آپ کے بیٹے سے یا آپ کے بھائی سے یا آپ کے خاوند کے ساتھ کوئی ملنے کے لیے آتا ہے اور گھر میں نہیں ہے وہ، اور دروازے کے اوپر بیل آتی ہے، تو حکم کیا ہے؟ کیا لہجہ اختیار کرنا چاہیے؟ صرف اتنی بات بتانی چاہیے کہ گھر میں نہیں ہے۔ کون؟ اس نے کہا کہ میں نے فلاں سے ملنا، وہ گھر میں نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اور اگر یہ ہے انداز ایسا کہ اس میں اگلے بندے کی بے ادبی بھی نہیں ہے، گستاخی بھی نہیں، لڑائی جھگڑا بھی نہیں، اور بات وہیں ختم ہو گئی،
اور اگر اس بات کے اندر نرمی اختیار کی جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کون ہیں؟ میں فلاں ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ چلو وہ آتے ہیں تو میں آپ کا میسج دے دوں گی، آپ نے کیا کہنا تھا۔ اب اگرچہ آپ دلی طور پر صاف ہیں اور آپ اس سے صحیح معنی میں صاف دل کے ساتھ میسج پوچھ رہی ہیں تاکہ اس کو دوبارہ چکر نہ لگے اور میں میسج دے دوں اپنے خاوند کو، بیٹے کو، بھائی کو، لیکن اس کے دل کا اگر بیمار ہے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جائے گا، اگلے دن پھر موقع تلاش کر کے آ جائے گا اور پھر بات آگے بڑھائے گا، پھر بات بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ میں، قرآن پاک کے اندر عورت کو حکم دے دیا گیا فلا تخضعن بالقول، کہ اپنی بات میں نرمی اختیار مت کرو، فیطمع الذی فی قلبہ، پھر لالچ پیدا ہوگا اس بندے کے فی قلبہ جس کے دل میں مرض، بیماری ہے، جس کا دل بیمار ہے اس بندے کے دل کے اندر لالچ پیدا ہوگا اور وہ بات کو بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو معروف طریقے سے بات۔ تیسرا حکم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹھہری رہو اپنے گھر میں۔ عورت کے لیے اصل حکم کیا ہے کہ وہ گھر کے اندر ٹھہری رہے، یہ پردے کا پہلا حکم ہے عورت کے لیے، اپنے گھر کے اندر رہے، عورت کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ گھر کے اندر اگر تمام سہولیات، تمام ضروریات گھر کے اندر پوری ہو رہی ہیں، عورت باہر نہیں جا سکتی۔ اور اگر کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، بیمار ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت، شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ اور اگر گھر کے اندر کوئی سودا لینے کے لیے نہیں ہے اور دکان پر جانے کی ضرورت پیش ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اگر بازار جانے کی ضرورت پڑ گئی، خاوند کے ساتھ ہے، بیٹے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ لیکن اصل حکم عورت کے لیے کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ اگلا حکم وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور نہ زیب و زینت اختیار کرو، نہ بناؤ سنگار کرو، اور آج کے زمانے میں نہ میک اپ کرو۔ تبرج الجاہلیت الاولیٰ، جاہلیت اولیٰ کا بناؤ سنگار۔ جاہلیت اولیٰ میں کیا تھا؟ جاہلیت اولیٰ سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے کا زمانہ۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ بات تھی کہ عورتیں بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکل جاتی، سر سے دوپٹہ اتر گیا، کوئی پرواہ نہیں، اور وہاں جا کر کبھی اس سے بات کر رہے ہیں، کبھی اس سے بات کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ زمانہ جاہلیت والا بناؤ سنگار مت کرو۔ اب آج کے زمانے میں اگر عورتوں کو دیکھا جائے تو وہ زمانہ جاہلیت سے بھی آگے نکل چکی ہیں۔ ایک تو میک اپ کر کے، پھر پورا لباس نہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں، اور گھر سے باہر کیا نکلنا، بازاروں تک اور پارکوں تک ایسے ہی گھوم رہی ہیں۔ قرآن پاک کا حکم دیکھیے کیا ہے عورت کے لیے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ نہ تم بناؤ سنگار کرو پہلے جاہلیت کے زمانے کی طرح۔ اور اگلا حکم وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، بے شک چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ دور کر دے عنکم تم سے الرجس، پلیدی کو۔ اہل البیت، اے اہل بیت، یہ خطاب ہو رہا ہے ازواج مطہرات کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم سے ناپاکی کو دور کر دیں، ناپاکی تمہارے قریب بھی نہ آئے۔ انسان ہونے کے ناطے کبھی اگر تمہارے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خیال کو، اس ناپاکی کو بھی دور کر دیں، کیونکہ تمہارا منصب اور تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ یہ عام عورتوں جیسا نہیں ہے۔ تم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک کی خواتین ہو، اس لیے تمہارا مقام اور مرتبہ بقیہ خواتین سے بہت بلند ہے۔ اس لیے اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاکیزہ رکھیں، تمہیں بالکل صاف شفاف کر دیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں صاف ستھرا کر دیں، پاکیزہ بنا دیں، چمکدار اور خوشبودار بنا دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی بات پہ ازواج مطہرات کو پکڑا اور صاف شفاف کر کے چمکدار بنا دیا،
اور باقی قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا کہ تم ازواج مطہرات کی زندگی کو پڑھتی چلی جاؤ اور ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بناتی چلی جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا گیا۔ اس کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں آئے گی کہ اہل بیت سے کون سے لوگ مراد ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ازواج مطہرات کی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی